بزرگوں یہ لوگ جاتے تھے گھنٹوں گھنٹوں دعائیں کرتے تھے، اللہ کے نبی پہنچے ابھی 8 سال کے ہیں، آپ نے آسمان کو دیکھا، دیکھنا تھا موسلادھار بارش نازل ہو گئی، آسمان میں آپ نے نگاہ کو دیکھا برس پڑا۔ یہ ہے میرے آقا حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں، میرے جوانوں، آج بارش سے ہم پریشان رہتے ہیں، آگ تو نہیں برس رہی ہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، ہم اللہ کے نبی کی امت میں ہیں، ہم رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ اللہ کا ہم پر احسان ہے، اللہ نے ہمیں ایمان نصیب کیا، ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے حبیب آخری نبی حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ وہ نبی جو سب نبیوں کا نبی، وہ نبی جو پوری کائنات کے نبی، وہ نبی جو شمس قمر شجر و حجر بحر و بر خشک و تر نخل و تمر پیر و تبر، میرے دوست بزرگوں پوری کائنات کے نبی، انسان کے نبی، جنات کے نبی، چرند پرند کا نبی، درندے گزندہ کا نبی، میرے دوست بزرگ نبی جو جبریل کا نبی، اسرافیل کا نبی، اسرائیل کا نبی، میکائیل کا نبی، حاملان عرش و کرسی کا نبی، جو نبی آدم کا نبی، شیش کا نبی، ہود کا نبی، لوط کا نبی، یحییٰ و زکریا، موسیٰ و عیسیٰ، میرے دوست بزرگوں سارے نبیوں کا نبی، پوری کائنات کا نبی، آخری نبی۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ نے آپ کو رسول تو بنایا اور آپ کو آخری نبی بنایا، پوری کائنات کے نبی بنایا، پوری کائنات آپ کی تعریف، آپ کی مدح، آپ کی ثنا سے بھری ہے، پوری کائنات میں ثنا مصطفیٰ، پوری کائنات میں مدح مصطفیٰ۔ میرے دوست، میرے بزرگوں، ہم اللہ کے نبی کی امت میں ہیں، ہمیں فخر اس بات کا ہے اللہ نے آپ کی امت میں پیدا کیا، لیکن ہمارا حال یہ ہے اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہماری زندگی نہیں، نبی کی سنت کے مطابق ہمارا اٹھنا بیٹھنا نہیں، سونا جاگنا کھانا پینا اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں۔ میرے دوستو، صحابہ اللہ کے نبی کے ایک ایک طریقے پر عمل کرتے تھے، ایک ایک طریقے کو اپناتے تھے، اس طرح اپناتے تھے ذرہ برابر کمی نہیں کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت، ایک میرے دوست بزرگوں، ایک بادشاہ شاہ کسریٰ کے پاس پہنچتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، جب بادشاہ کے پاس پہنچے ہیں، بادشاہ نے دسترخوان لگا دیا، ان کے کھانے کا انتظام کیا۔ جب کھانے کا انتظام کیا، میرے دوست بزرگوں یہ لوگ کھانے لگے۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی جو کھانا کھا رہے تھے، ان کے ہاتھ سے لقمہ گرا، دسترخوان پہ گرتا ہے، وہ صحابی لقمہ اٹھانے لگتے ہیں، جیسی لقمہ اٹھاتے ہیں جاتے ہیں، ایک صحابی نے انہیں کچوکے لگایا، کہا کہ یہ دربار بادشاہ کا ہے، یہ لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، یہ لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں، یہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی کے وہ صحابی نے جواب دیا، اترکوا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، اے میرے صحابی ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں رسول اللہ کے سنت کو چھوڑ دوں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ نے ایک نمونہ دیا، ایک ماپ دیا، وہ محمد مصطفیٰ کا ہے، محمد الرسول اللہ کا ہے، اس طریقے کے مطابق آؤ گے کامیاب ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں طریقے مصطفیٰ کے مطابق تو نماز ہے، روزہ رکھتے ہیں طریقے مصطفیٰ کے مطابق تو روزہ ہے، حج کرتے ہیں طریقے مصطفیٰ کے مطابق تو حج ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں طریقے مصطفیٰ کے مطابق تو زکوٰۃ ہے۔ یاد رکھو کوئی بھی عمل اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف ہو اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں،
اللہ نے یہی چاہا حکم میرا ہو طریقہ میرے حبیب کا، نماز میں حکم میرا طریقہ مصطفیٰ کا، روزے میں حکم میرا طریقہ مصطفیٰ کا، زکوٰۃ میں حکم میرا طریقہ مصطفیٰ کا، حج میں حکم میرا طریقہ مصطفیٰ کا۔ اللہ نے یہی چاہا میرے دوست بزرگوں، اگر اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف کوئی عمل کرے گا یاد رکھو وہ عمل قابل قبول نہیں، وہ عمل مقبول عند اللہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اللہ کہتا ہے دیکھو کچھ لوگ آئیں گے اللہ کے دربار میں آئیں گے، اپنے ہاتھوں کاٹتے ہوں گے، نوچتے ہوں گے اور یہ کہتے ہوں گے کاش ہم محمد الرسول اللہ کے طریقے پر ہوتے، کسی اور کے طریقے پر نہ چلتے۔ میرے دوست بزرگوں، نماز ہے، نماز کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا، طریقہ نہیں بتایا۔ زکوٰۃ کا حکم دیا، طریقہ نہیں بتایا۔ روزے کا حکم دیا، طریقہ نہیں بتایا۔ حج کا حکم دیا، طریقہ نہیں بتایا، طریقہ بتایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان کے دوارے صبا ہمراہ لے جا سلام، ان کے دوارے صبا ہمراہ لے جا سلام، کہیو سیس نہار کے سارا پیام، ان کے دوارے صبا ہمراہ لے جا سلام، السلام 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 السلام۔ اس میں 6 دفعہ سلام ہے، آپ پڑھئے۔ شب جمعہ بھی ہے، جتنے کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، صلاۃ السلام پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے 10 گناہ معاف کر دی جاتے ہیں، 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ آپ بھی پڑھیے السلام 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 سلام السلام السلام علیہ السلام۔ چندن رتیا جھیل کنارے یاد ان کی آئی، چندن رتیا جھیل کنارے یاد ان کی آئی، موند گئی یہ نینا خود سے ہریالی لہرائی، ان کے دوارے صبا ہمراہ لے جا سلام، السلام 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 علیہ السلام۔ السلام، آپ پڑھئے زور سے پڑھئے، میں آگے پڑھوں گا۔ السلام 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 علیہ السلام۔ بالو ریتا دھول اڑائے چلا گئے دیوانہ، بالو ریتا دھول اڑائے چلا ہے یہ دیوانہ، رستے میں دم توڑ رہا ہے زمزم با پلوانا، ان کے دوارے صبا ہمراہ لے جا سلام، السلام 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 علیہ السلام۔ مرنے چلا ہے توہری نگریا پریت کا یہ دیوانہ، مرنے چلا ہے توہری نگریا پریت کا یہ دیوانہ، رونے لگے جب دوارے تمرے تم اس کو بہلانا، ان کے دوارے صبا ہمراہ لے جا سلام، السلام السلام۔ آپ لوگ ایسا پڑھتے لگتا ہے 1 مہینے سے کھانا کھائیں گے، ڈرے ہوئے لگتا ہے، پڑھیے زور سے السلام۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی آتے ہیں پسینے سے شراب ہو رہے ہیں، آپ کی داہنی طرف صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب وہ صحابی آئے ان سے کہا قریب آؤ اور قریب آؤ، جب وہ قریب آئے اللہ کے نبی نے اپنے داہنی طرف بٹھایا
ان کو۔ میرے دوست، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، حضرت صدیق اکبر سے کہا انہیں تھوڑا بیٹھنے کے لیے جگہ دو۔ صحابہ تعجب خیز نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا هل انتم تتعجبون بهذا، کہ تم اس بات سے تعجب کرتے ہو میں نے بٹھایا ہے، وما اجلسته ولكن اللہ امرنی بهذا، میں نے نہیں بٹھایا، میرے اللہ نے حکم دیا ہے۔ آج یہ میرے ساتھ دنیا میں بھی رہے گا، آخرت میں بھی رہے گا، جنت میں بھی رہے گا۔ وجہ یہ ہے کہ مجھے صبح و شام کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى له۔ آپ بھی ایک دفعہ پڑھ لیجیے اس درود کو، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى له۔ وہ درود پڑھتا ہے جس کی بنیاد پر میرے اللہ نے کہا ہے یہاں بھی میرے ساتھ رہے گا اور آخرت میں میرے ساتھ رہے گا۔ پکڑ کے ان کی سنہری جالی رو رو کر بتلانا، پکڑ کے ان کی سنہری جالی رو رو کر بتلانا۔ تھکا پڑا ہے رستے میں ساجد جلد اسے بلوانا، ان کے دوارے صبا ہمراہ لے جا سلام، ان کے دوارے صبا ہمراہ لے جا سلام۔ السلام 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 علیہ السلام۔ دوستو نوجوانوں، اللہ نے یہی چاہا۔ صحابہ آپ کے ایک ایک طریقے کو، ایک ایک چیز کی نقل اتارتے تھے، ایک ایک عمل کو اپنی زندگی میں اتار لیا کرتے تھے۔ آپ سے اس قدر محبت، آپ سے اس قدر تعلق، آپ پر فدا ہو جانے والے صحابہ، میرے دوست، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ کے اشارے پر فدا ہو جاتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ذوالبجادین، روایت میں آتا ہے وہ ایمان نہیں لائے تھے، ان کے گھر والے بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ عبداللہ ذوالبجادین نے رسول پاک سید بنی آدم حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اور آنے کے بعد عبداللہ ایمان لے آتے ہیں۔ جب ایمان لے آئے گھر والوں کو پتہ نہیں چلا، چپ کے ساری عبادتیں کرتے تھے، لیکن کتنا دن چھپ کے کرتے، کتنا دن چھپا کر کرتے۔ روایت میں آتا ہے حق بلند ہو کر رہتا ہے، الحق یعلو ولا یعلا، حق بلند ہوتا ہے مغلوب نہیں ہوتا، حق غالب ہو کر رہتا ہے۔ میرے دوست مغلوب نہیں ہوتا، پوری دنیا کی طاقتیں، پوری دنیا حق کو دبانے کے لیے، حق کو مٹانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے ساری کوششیں کر لے۔ یاد رکھو اسلام قیامت تک لے آیا، مسلمان قیامت تک لے آیا ہے۔ ہزارے تھپڑے آئیں گے، ہزاروں حالات آئیں گے، زمین پلٹ دی جائے گی، آسمان پٹ جائے گا، لیکن مسلمان قیامت تک زندہ رہے گا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، حضرت عبداللہ عبادت کرتے، گھر والوں کو پتا چلا ان کے باپ زندہ نہیں ہے، ماں حیات سے ہے۔ روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ کے چچا کو پتا چلا، چچا بلاتے ہیں، ماں بھی موجود ہے، گھر والے موجود ہیں، ان سے پوچھا ہم تمہاری حالت بدلی بھی دیکھتے ہیں، تمہاری حالت بدلی بھی ہے، کیا تم بددین ہو گئے ہو؟ یعنی بددین کا مطلب وہ سابی کہتے تھے، یعنی سواد علی بایا، سابی کے معنی دین سے علیحدہ ہو جانا، اپنے دین کو چھوڑ دینا، بددین ہو جانا، یعنی باپ دادا کے دین کو تم نے چھوڑ دیا ہے، باپ دادا کے دین سے تم الگ ہو گئے ہو۔ کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ کی بات پر عمل کرنے لگے ہو، کیا وجہ ہے؟ عبداللہ نے کہا چچا یاد رکھیے میرے دل میں محمد کی محبت بس گئی ہے، محمد کی محبت میرے دل میں ہے، میرے دل سے اس محبت کو کوئی نہیں نکال سکتا۔ آخر میں چچا نے کہا کہ دو راستے تمہارے لیے ہیں، یا تم محمد الرسول اللہ کے پاس چلے جاؤ، یا یہ ہے کہ تم گھر میں رہنا۔ اگر گھر میں رہنا ہے محمد کو چھوڑنا ہوگا، لیکن اگر محمد کے پاس رہنا ہے تو گھر کو چھوڑنا پڑے گا۔ عبداللہ نے کہا چچا مجھے گوارا ہے محمد الرسول اللہ کے لیے، گھر تو کیا پوری کائنات اگر میرے ہاتھ میں رکھ دی جائے میں چھوڑنے
کو تیار ہو محمد مصطفیٰ کے لیے جان دے دو، قربان ہو جاؤں گا۔ میرے دوست بزرگوں، میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میرے بھائی بزرگوں، اب یہ ہے کہ چچا نے مارا پیٹا اور ساری چیزیں چھڑا لی، اتنا مارا اتنا ہی نہیں بلکہ میرے دوست بزرگوں ظلم کی انتہا کر دی۔ حضرت عبداللہ کے بدن سے کپڑے کو نکال دیا، برہنہ کر دیا، ننگا کر دیا۔ حضرت عبداللہ کو میرے دوستوں ان کے بدن سے گھر والوں نے پورے کپڑے کو اتار دیا، ننگے ہیں، ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اے اللہ تیرے لیے، تیرے نبی کے دین کے لیے آج ظالموں نے مجھے ننگا کیا ہے۔ میرے دوستوں ماں تھی، ماں منظر دیکھ رہی تھی، ماں کی آنکھوں پر آنسو ہے، ماں کیا کہہ سکتی ہے؟ عبداللہ کو دھکے مار کر گھر والے نکال دیتے ہیں۔ عبداللہ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ننگے ہیں، ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، آنکھوں پر آنسو ہے، جاتے ہیں، جاتے جاتے روایت میں آتا ہے ان کی ماں کو برداشت کیسے ہو سکتا تھا؟ ماں تو ماں ہے، ماں کا کلیجہ تڑپ گیا، ماں کی محبت تڑپ گئی، ماں اپنے بیٹے کے لیے کیسی قربانی دیتی آپ جانتے ہیں۔ میرے دوستو دوسرے راستے سے ماں دوڑے بھی آتی ہے، ایک چادر لی آتی ہے، ایک چادر لاتی ہے، اپنے بیٹے کو دیتی ہے، بیٹا جا محمد کے پاس جا، بیٹا جا محمد الرسول اللہ کے پاس جا، بیٹا یہ چادر لے لے، اپنی سطر چھپا لے۔ میرے دوست بزرگوں چادر بڑی تھی، حضرت عبداللہ نے چادر کو پھاڑ دیا اور ایک چادر نیچے باندھا، ایک اوپر ہو کے چل رہے ہیں، ماں کو دیکھ رہے ہیں، ماں دیکھ رہی ہے، جاتے ہیں، جانے کے بعد رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ کو جبریل نے بتا دیا کہ مسلمانوں کے پیغمبر، اے اللہ کے حبیب، ایک آپ کا دیوانہ آپ کے لیے، اللہ کے لیے اسے ننگا کر دیا گیا۔ آج وہ آ رہا ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو پہنچے ہیں آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ میرے دوستو واقعات روایت میں آتا ہے آپ کے ساتھ رہے، کچھ دنوں کے بعد روایت میں آتا ہے ایک موقع پر ایسا ہوا، اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ کو تلاش کیا، پتہ چلا حضرت عبداللہ بیمار ہے، بخار ہے، اسی بخار کی حالت میں حضرت عبداللہ ذوالبجادین یعنی دو چادر والے چادر کو پھاڑ کے دو ٹکڑا کیا تھا، حدیث میں ذوالبجادین کہا گیا، دو چادر والے عبداللہ۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں وہ اللہ عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے، رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوست آپ تشریف لاتے ہیں، عبداللہ کے آپ جنازے میں آپ شریک ہوتے ہیں، عبداللہ کو آپ کفناتے ہیں، آپ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اللہ کے نبی رحمت کونین قبر میں اترتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت صدیق اکبر کو، حضرت عمر فاروق کو، صحابہ سے کہا اپنے بھائی کو میرے حوالے کر دو۔ میرے دوست بزرگوں جب آپ کے گود میں عبداللہ کو دیا گیا، عبداللہ ذوالبجادین کو، اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا کہ اے اللہ میں اس سے راضی، آپ بھی اس سے راضی ہو جائیے۔ میرے دوست بزرگوں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کاش یہ جنازہ میرا ہوتا، کاش یہ لاش میرا ہوتا۔ اللہ کے نبی کے گود میں نبی کا جسم لگا ہے، نبی کی آنکھ لگی ہے۔ میرے دوستوں کتنے خوش قسمت ہوں گے جس کے جسم سے نبی کا جسم لگا ہو، جسے نبی قبر کو اتار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس محفل میں پیارے نبی کی بات ہوتی ہے، جس محفل میں پیارے نبی کی بات ہوتی ہے، رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے، جس محفل میں پیارے نبی کی بات ہوتی ہے، رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے، رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے، جس محفل میں پیارے نبی کی بات ہوتی ہے، رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے، رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ تنہا نہیں جاتا ہوں کبھی بھی ان کی زیارت کو، تنہا نہیں جاتا ہوں کبھی بھی
ان کی زیارت کو، سنگ میرے ارمانوں کی بارات ہوتی ہے، سنگ میرے ارمانوں کی بارات ہوتی ہے، جس محفل میں پیارے نبی کی بات ہوتی ہے، جس محفل میں پیارے نبی کی بات ہوتی ہے، رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ تو دوست بزرگ نوجوانوں، اللہ کے نبی کے دیوانے، حدیث میں آتا ہے ایک صحابی ہے، ایک جنگ کا موقع ہے، اللہ کے نبی صفیں لگا رہے ہیں، صف کو سیدھی کر رہے ہیں، ایک صحابی ہے حضرت سواد بن غدیہ رضی اللہ عنہ، روایت میں آتا سب سے آگے بڑھ جاتے، اللہ کے نبی آتے ان کو پیچھے کرتے، آگے جب آپ سب سیدھی کرتے پھر وہ آگے بڑھ جاتے، پھر آپ اپنے نیزے کی نیزے سے ان کو پیچھے کرتے، صف میں کرتے، اب آگے بڑھتے، آپ سب سیدھی کرتے، پھر دیکھتے وہ صحابی آگے بڑھ گئے ہیں، اللہ کے نبی نے انہیں پیچھے کیا، کہا کہ تمہارا معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے میرے جسم پر مارا ہے، میں آپ سے بدلہ لوں گا، آپ انصاف کے علمبردار ہیں، میں آپ سے بدلہ لے کر رہوں گا۔ صحابہ گھبرا جاتے ہیں، رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اس کو بدلہ لینے دو۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی جب آپ نے میرے جسم پر مارا تھا، میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، اللہ کے نبی نے کپڑا ہٹا دیا، وہ صحابی آئے، فرمایا اردت ان یکون ذالک ان یمسا جلدی جلدکا، اے اللہ کے نبی آپ سے لپٹ جاتے ہیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ میرا کوئی مقصد نہیں تھا، ہو سکتا ہے اس جنگ میں جاؤں گا شہید ہو جاؤں گا، میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا کیا لے کر آیا ہے، کہوں گا اے اللہ تیرے نبی سے میرا جسم، تیرے نبی کے جسم سے میرا جسم ملا کے میں آیا ہوں۔